اللہ کے رسول نے کہا کہ میں سفارش کروں گا ہر مسلمان کی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے نبی ایسے کلمہ گو مشرکوں کی بھی کل قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ اللہ کے نبی نے دوسری حدیث میں وضاحت فرما دی، فرمایا میری سفارش میرے امت کے ہر اس شخص کے لیے ہوگی جس نے زندگی میں کبھی شرک نہ کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، خوش فہمی میں نہ جائیں کہ چلو حافظ صاحب نے حدیث سنا دی ہر مسلمان جنت میں چلا جائے گا، سفارش کو مل جائے گی۔ نبی فرماتے ہیں نہیں، شرط لگائی گئی وہی میری سفارش کا حقدار ہوگا جس نے زندگی میں کبھی شرک نہ کیا ہو یا زندگی میں شرک کرتے ہوئے نہ مرا ہو۔ اللہ اکبر، تمام انبیاء کہہ رہے ہیں کہ نفسی نفسی، لیکن قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا کہہ رہے ہوں گے؟ امتی امتی امتی۔ سب کو اپنے نفس کی پڑی ہوگی لیکن نبی کو اپنی امتوں کی پڑی ہوگی، کہیں گے امتی۔ کہیں ٹھیک ہے، میں اللہ کے دربار میں تمہاری گزارش کرتا ہوں، تمہاری سفارش کرتا ہوں۔ یہ بڑے بڑے لوگ جن کے بارے میں ابھی میں نے کہا کوئی کسی کی سفارش نہیں کریں گے، الا من اذن اللہ الرحمن، سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے دے۔ الا من اذن له الرحمن، جسے رحمان اجازت دے دے وہی سفارش کر سکتا ہے، ہر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ یہ ذہن سے نکال دیں کہ چلو فلاں مولوی صاحب کو ہم نے خوش کر دیا، وہ مولوی صاحب ہماری سفارش کر دیں گے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها تلع نزيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا، كذلك الخروج۔ قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آپ حضرات سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبات سن رہے ہیں، اور اس سے پہلے کے جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کے اوپر بیان کیا گیا تھا۔ ایک حدیث پڑھی گئی جس میں 5 خصوصیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی تھی، اس میں سے 4 خصوصیتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ 5ویں خصوصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انشاءاللہ آج کے اس خطبے میں بیان کی جائے گی۔ وہ خصوصیت کیا ہے؟ وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے قیامت کے دن شفاعت نصیب فرمائے گا۔
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اگر کسی کو شفاعت کا حکم دے گا، کسی کو سفارش کرنے کا اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، تو وہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہوگی۔ آئیے سب سے پہلے شفاعت کا حقدار کس کے پاس ہے؟ شفاعت کا حق کس کے پاس ہے؟ لوگ کہتے ہیں فلاں شفاعت کر دیں گے، فلاں سفارش کر دیں گے۔ اللہ نے فرمایا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منہا، لوگوں اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ قیامت کا جو دن ہوگا، میدان محشر کا دن، وہ اتنا بھیانک ہوگا کہ اللہ نے فرمایا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہاں تک کہ اللہ نے قرآن مجید میں اس مقام کو، اس کی منظر کشی کرتے ہوئے فرمایا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا، قیامت کا میدان محشر کا دن وہ دن ہوگا کہ اس دن دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو بھول جائے گی، دودھ پلانا چھوڑ دے گی، اور حمل والیوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے۔ لوگ ایسے ہوں گے جیسے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ لوگ نشے کی حالت میں ہوں، ایسا قیامت کا دن ہوگا۔ اور یہ وہ دن ہوگا کہ قرآن نے ایک جگہ اس کا منظر کھینچا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، ایک بھائی دوسرے بھائی سے بھاگے گا، اور ایک بیٹا اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، اور شوہر اپنی بیوی سے بھاگے گا، اور باپ اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ یعنی قیامت کا دن اتنا خطرناک دن ہوگا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ شوہر بیوی کے، نہ بیوی شوہر کے، نہ باپ بیٹوں کے، نہ بیٹے باپ کے کچھ کام آئے گا۔ اتنا خطرناک دن ہوگا۔ اس دن فرمایا ولا یقبل منہا شفاعہ، کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ تمام سفارشوں کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے۔ قیامت کے دن ایک دوسرے کی کہیں گے بھئی یہ میرا بھائی ہے، اللہ مجھ سے بخش دے، اللہ یہ میرے باپ ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میری بیوی ہے، اللہ اس کو بخش دے، یا بیوی کہے گی اللہ یہ میرا شوہر ہے، یہ میری اولاد ہے۔ اللہ فرماتا ہے کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکتا ہے؟ فرمایا قل للہ الشفاعۃ جمیعا، تمام سفارشوں کا اختیار صرف اللہ کو ہوگا۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، تمام سفارشیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تمام سفارشوں کا اختیار صرف اللہ کو ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اس کو سفارش کا اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، اس کو حکم دے گا۔ اب لوگ کہتے ہیں ہمیں قیامت کے دن ہمارے پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ آ کر کے بچا لیں گے، کوئی کہتا ہے خواجہ غریب نواز ہمیں بچا لیں گے، کوئی کہتا ہے خواجہ بندے نواز ہماری سفارش کر دیں گے، کوئی کہتا ہے معین الدین چشتی وہ ہماری سفارش کر دیں گے، کوئی کہتا ہے علی حجویری ہماری سفارش کر دیں گے، کوئی کہتا ہے فلاں صاحب جو بہت بڑے ہیں، اتنی بڑی درگاہوں کے مالک ہیں، وہ ہماری سفارش کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ یہ بڑے بڑے لوگ جن کے بارے میں ابھی میں نے کہا کوئی کسی کی سفارش نہیں کریں گے، الا من اذن لہ الرحمن، سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے دے، الا من اذن لہ الرحمن، جسے رحمان اجازت دے دے وہی سفارش کر سکتا ہے، ہر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ یہ ذہن سے نکال دیں کہ چلو فلاں مولوی صاحب کو ہم نے خوش کر دیا، وہ مولوی صاحب ہماری سفارش کر دیں گے،
ارے وہاں مولوی صاحب کے خود جو ہے حالت خراب ہوگی، پسینے میں کھڑے ہوں گے، وہ خود اپنی فکر میں رہیں گے۔ مولوی تو مولوی، امام تو امام رہے، بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام بھی اپنی اپنی فکر میں رہیں گے اور کہہ رہے ہیں کہ نفسی نفسی، اللہ آج مجھے بچا لے، اللہ مجھے آج بچا لے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تمام سفارشوں کا اختیار صرف اللہ کو ہوگا، لیکن اللہ جسے چاہے گا اسے سفارش کا حق اللہ تعالیٰ دے گا۔ اب اللہ تعالیٰ سفارش کرنے کا حق سب سے پہلے کس کو دے گا؟ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب تمام سفارشوں کا اختیار ہے تو اللہ تعالیٰ سفارش کرنے کے لیے سب سے پہلے کس کو کہے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ، نبی نے فرمایا میری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 1,24,000 انبیاء جتنے بھی ہیں ان تمام میں کسی کو اللہ تعالیٰ اختیار نہیں دے گا کہ وہ سفارش کریں، لیکن نبی فرماتے ہیں وَأُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ، اللہ تعالیٰ مجھے سفارش کا حکم دے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے زبان مبارک سے بیان فرماتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں اور ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن لوگوں، میں قیامت کے دن تمام بنی آدم کا سردار ہوں گا۔ بنی آدم سے مراد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے، نبی فرماتے ہیں میں ان تمام لوگوں کا سردار ہوں گا، اور سب سے پہلے میری خبر سے مجھے اٹھایا جائے گا۔ جتنے لوگ مرے ہیں ہم سے پہلے، ہمارے بعد جتنے لوگ قبروں میں دفن ہوں گے، ان تمام میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلے میری خبر کو شق کیا جائے گا، میری خبر کو کھولا جائے گا، سب سے پہلے خبر سے میں اٹھایا جاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ مجھے سب سے پہلے حکم دے گا اے نبی سفارش کیجئے۔ سب سے پہلے مجھے سفارش کا حکم دیا جائے گا اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی۔ میں نے کہا تمام سفارشوں کا اختیار کس کو ہے؟ اللہ کو ہے، اور اللہ سب سے پہلے کس کو سفارش کا حکم دے گا؟ نبی کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کا حکم دے گا، اے محمد آپ سفارش کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی اس حدیث میں بیان فرما رہے ہیں۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا دی ہے کہ وہ دعا جب بھی وہ مانگیں گے اللہ ان کی اس دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ ہر نبی کو اللہ نے یہ دعا دی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر نبی نے اس دعا کو اختیار فرما لیا، ہر نبی نے دنیا ہی میں اس دعا کو کر لیا، اللہ سے وہ چیز مانگ لی، لیکن میں نے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اس دعا کو اٹھا کر کے رکھا۔ ہر نبی نے جلدی کی دعا مانگ لی دنیا میں، مجھے جب دعا دی گئی تو میں نے اس دعا کو استعمال نہیں کیا، میں نے اس دعا کو اٹھا کر رکھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے اس وقت وہ دعا کروں گا۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ ہر نبی کو ایک ہتھیار دیا گیا ہے، یہ آپ استعمال کر لیں، یہ دعا کا ہتھیار استعمال کر لیں، ہر نبی نے استعمال کر لیں، لیکن اللہ کے رسول نے وہ دعا نہیں کی، کہا میں یہ دعا کو نہیں کروں گا۔ کب کروں گا؟ قیامت کے دن اپنی امت کے حق میں سفارش کے لیے میں اس کو استعمال کروں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر کتنے مہربان ہیں۔ تو اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کا اختیار دیا گیا ہے اور وہ قیامت کے دن آپ اس کو استعمال کریں گے۔ اور ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے گوشہ گزار کر دوں، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک مرتبہ صبح کے وقت میں بیان فرمایا، کہا لوگوں جانتے ہو کل رات میرے رب نے مجھے کس بات کا اختیار دیا ہے؟ کل رات میرے رب نے مجھے کس بات کا اختیار دیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کے رسول ہم سے زیادہ بہتر جانتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 آپشن دیے۔ کتنے؟ 2 آپشن دیے ہیں۔ ایک آپشن یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں سے آدھی امت کو ہم جنت میں داخل کر دیں گے بغیر حساب کتاب کے۔ جو امت محمدیہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک لوگ، نبی کو اختیار دیا جا رہا ہے، آپشن دیا جا رہا ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ کی آدھی امت کو بغیر حساب کے، بغیر کسی کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اور اگر آپ چاہیں تو دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ کو سفارش دی جائے گی قیامت کے دن۔ آپ دونوں میں سے کس چیز کو لینا چاہتے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دور اندیشی سے اپنا کام کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کہہ سکتے اللہ میری آدھی امت کو جنت میں داخل فرما دے، میں خوش ہوں، لیکن نبی کو اپنی امتی میں سے ایک ایک امتی کی آپ کو فکر ہے، ایک ایک امتی کی آپ کو فکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں میں نے سفارش کا جو اختیار، جو آپشن دیا گیا تھا، میں نے اس کو پسند کر لیا، میں نے اس کو قبول کر لیا۔ تو مجلس میں بیٹھے ہوئے صحابہ میں سے ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ میرا شمار بھی ان لوگوں میں فرما دے، میرا داخلہ بھی ان لوگوں میں فرما دے جس میں آپ سفارش کریں لوگوں کی، جن لوگوں کی آپ سفارش کریں گے اللہ کے رسول دعا فرمائیے کہ میں بھی ان لوگوں میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی انہی لوگوں کے اندر شمار فرمائے جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے سفارش کریں گے، آمین۔ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں داخل فرما دے جن کی آپ سفارش کریں گے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابی سنو، میری سفارش میرے امت کے ہر اس شخص کے لیے ہوگی۔ آپ نے قید نہیں کیا کہ صرف تیرے لیے سفارش کر دیتا ہوں، ایسا نہیں، فرمایا میری سفارش میری امت کے ہر اس شخص کے لیے ہوگی جو مسلمان ہوگا، جس نے کلمہ پڑھا ہوگا۔ کس کے لیے ہوگی؟ جو بھی مسلمان ہوگا جو کلمہ پڑھے گا اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ ذرا ٹھہر جائیں، خوش فہمی میں نہ آئیں۔ بہت سے لوگ وہ بھی ہیں جو کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن خواجہ غریب نواز کو بھی مانتے ہیں۔ کچھ لوگ کلمہ تو پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن خبروں کی پرستش بھی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن تعویذ اور پلیتا اپنے جسم پر لگاتے ہیں۔ کیا یہ سب لوگوں کے اللہ کے نبی سفارش کریں گے؟ غلط فہمی میں نہ جائیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں سفارش کروں گا ہر مسلمان کی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے نبی ایسے کلمہ گو مشرکوں کی بھی کل قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ اللہ کے نبی نے دوسری حدیث میں وضاحت فرما دی، فرمایا میری سفارش میرے امت کے ہر اس شخص کے لیے ہوگی جس نے زندگی میں کبھی شرک نہ کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ خوش فہمی میں نہ جائیں کہ چلو حافظ صاحب نے حدیث سنا دی ہر مسلمان جنت میں چلا جائے گا، سفارش کو مل جائے گی۔ نبی فرماتے ہیں نہیں، شرط لگائی گئی وہی میری سفارش کا حقدار ہوگا جس نے زندگی میں کبھی شرک نہ کیا ہو یا زندگی میں شرک کرتے ہوئے نہ مرا ہو۔ شرک ہو گیا تھا توبہ کر لے، اللہ معاف کرنے والا ہے، نبی اس کی بعد میں سفارش کریں گے۔ یہ شرط ہے، یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سفارش کے تمام اختیارات کس کو ہیں؟ اللہ کو ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر سب سے پہلے کسی کو سفارش کا حق دے گا تو کسے دے گا؟ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اختیار دے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں اللہ نے مجھے 5 خصوصیتیں عطا فرمائی ہیں، وہ خصوصیت اللہ نے دنیا میں کسی انسان کو عطا نہیں فرمائی، کسی نبی کو اللہ نے عطا نہیں فرمائی۔ وہ سفارش اس میں سے ایک ہے جسے اللہ کے رسول نے اس حدیث میں بیان فرمایا۔
تیسری اور ایک مثال میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. حدیث بڑی لمبی چوڑی ہے, کئی بار آپ نے اس حدیث کو سنا ہے, لیکن ذرا اس حدیث کو اس نکات کے ذریعے سے سنیں جس نکات کو یہ حدیث بیان کر رہی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں, ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو تمام دنیا میں جتنے ہیں سب کو میدان میں جمع کرے گا. ہم سے پہلے جتنے, ہمارے بعد جتنے آئے ہیں, سب کو, سارے دنیا کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ میدان میں جمع کرے گا. وہی میدان ہوگا جسے میدان محشر کہا جاتا. بڑا بھیانک دن ہوگا وہ, اتنا بھیانک دن ہوگا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا. جانتے ہو 1 میل کے فاصلے پر جب سورج آئے گا تو ہماری کیا حالت ہوگی. اور یاد رکھو, اس بات کو سمجھ لو کہ آج ہم دھوپ کالے میں جب سمر میں ہمارا سیزن پہنچتا ہے تو سورج ہم سے جانتے ہو کتنی دوری پر ہے, 14 کروڑ 90 پر 5 لاکھ 90 پر 8,000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. آج سورج ہم سے, سورج چاہے سمر میں ہو یا دوسرے اور دنوں میں ہو, ہم سے زمین سے کتنے دوری کے فاصلے پر ہے, 14 کروڑ 90 پر 5 لاکھ 90 پر 8,000 کلومیٹر ہم سے دور ہے. تقریباً 15 کروڑ کلومیٹر ہم سے دور ہے. ہماری یہ حالت ہے کہ دھوپ کالا آتا ہے تو ہمیں فین کی ضرورت پڑتی ہے, کسی کی طاقت ہوتی ہے تو کولر استعمال کر لیتا ہے, کسی کی اور زیادہ طاقت ہوتی ہے تو اے سی کو استعمال کر لیتا. اگر ایک بھی کافی نہیں ہے تو سینٹرل اے سی, اس سے اور بڑی کوئی اے سی ہے تو وہ بھی استعمال کر لیتا. دھوپ کی تپش کو برداشت نہیں کرتا. 15 کروڑ مسافت پر ہے, اتنی دوری پر ہے تو ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے. جب یاد رکھو سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا, کیا حالت ہوگی اس وقت. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگ پریشان ہوں گے, پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے, پسینہ چھوٹ رہا ہوگا, حساب کتاب نہیں ہو رہا ہوگا. لوگ پریشان ہوں گے کہ آخر اس سورج کی تپش سے کیسے بچیں, جلد سے جلد حساب ہو جائے تاکہ ہم کہیں چلے جائیں, جنت میں داخل ہو جائیں. لوگ پریشان ہوں, تمام میدان میں جمع ہو کر مشورہ کریں گے, کہیں گے کہ کس کو سفارش کے لیے کہا جائے. تو تمام لوگ کہتے ہیں کہ چلو ہمارے باپ ابو البشر آدم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں, جا کر ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے سفارش کر دیں. تمام لوگ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے آدم, آپ تو ابو البشر ہیں, تمام انسانوں کے باپ ہیں, اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا, آپ کے جسم میں روح پھونکی اور سجدوں کو اللہ نے, فرشتوں کو اللہ نے آپ کے سامنے سجدہ کرایا. اتنا بڑا اونچا مقام ہے آپ کا, لہذا آپ اللہ تعالیٰ سے گزارش کریں, سفارش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب جلدی لے لے. حضرت آدم علیہ السلام کیا کہیں گے؟ کہیں گے لوگوں آج میرا رب اتنا غصے میں ہے, اس سے پہلے کبھی اتنا غصے میں نہیں تھا. آج مجھے خود اپنی فکر لگی ہوئی, اس لیے کہ مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا. اللہ نے کہا تھا کہ آدم فلاں درخت ہے اس کے قریب نہ جانا, لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا, میں نے اس درخت کا پھل کھا لیا. آج میں شرمندہ ہوں, میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا. جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ, شاید وہ تمہاری سفارش کر. لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں, کہیں گے اے نوح آپ دنیا کے سب سے پہلے رسول ہیں اور اللہ نے آپ کو انہ کان عبدا شکورا کہا, میرا شکر گزار بندہ کہا ہے آپ کو. پورے لوگ پریشان ہیں, آپ اللہ سے دعا کریں, سفارش کریں کہ اللہ ہمارا حساب و کتاب جلدی لے لے. حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ لوگوں میں خود آج اپنی فکر کر رہا ہوں کہ مجھ سے بھی ایک گناہ سرزد ہو گیا تھا, آج میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا. جاؤ ابراہیم کے پاس جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں,
محترم حضرات ذرا غور کیجئے، ایک نقطہ میں پیش کر رہا ہوں۔ آدم نے کیا کہا؟ مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا۔ نوح نے کیا کہا؟ مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا۔ اندازہ لگاؤ، جب ایک گناہ کی وجہ سے لوگوں کے پسینے چھوٹ جائیں گے، اتنی مجال نہیں ہوگی کہ رب کے سامنے جا کر سفارش کر سکیں۔ ہم اور آپ پتہ نہیں روزانہ کتنے گناہ کرتے ہیں، کیا منہ لے کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ ایک گناہ کرنے کی وجہ سے شرمندہ ہیں کہ میں رب کے سامنے سفارش نہیں کر سکتا، اور ہم اور آپ کتنے گناہوں پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ کیا ہم اللہ کے سامنے سفارش کریں گے دوسروں کی؟ نبی فرماتے ہیں لوگ تمام کے تمام ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے ابراہیم آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ نے آپ کو خلیل اللہ کہا ہے، اللہ نے آپ کو اپنا دوست کہا ہے۔ آپ دیکھیے لوگ پریشان ہیں، سفارش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جلدی حساب و کتاب لیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اللہ آج اتنا غصے میں ہے، اس سے پہلے کبھی اتنا اللہ غصے میں نہیں۔ میں خود آج اپنی فکر میں لگا ہوا، جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنی زندگی میں 3 جھوٹ کہے تھے۔ اللہ اکبر! ابراہیم کہہ رہے ہیں میں نے اپنی زندگی میں 3 جھوٹ کہے تھے، جس کی وجہ سے آج میں شرمندہ ہوں، میں رب کے سامنے تمہاری سفارش نہیں کر سکتا۔ لوگوں زندگی میں 3 جھوٹ کہے تھے تو ابراہیم اب اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر رہے ہیں، جبکہ اللہ نے آپ کو واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا کہا، میرا دوست ہے کہا۔ وہ شرمندہ ہیں۔ آج پتہ نہیں ہم ایک پلاٹ بیچنے کے لیے، ایک جنگل کو بیچنے کے لیے، 2-2.5 سینٹ کا پلاٹ بیچنے کے لیے پتہ نہیں کتنے جھوٹ بولتے ہیں۔ اندازہ لگایا ہے کبھی آپ نے کتنے جھوٹ بولتے ہیں ایک پلاٹ بیچنے کے لیے؟ پوری زندگی میں 3 جھوٹ بول دیا تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے اتنی شرمندگی ہو رہی ہے کہ مجھے آج خود عجمی فکر ہے۔ کہتے ہیں نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے موسیٰ آپ ہمارے لیے سفارش کر دیں کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد حساب و کتاب لے لے۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ لوگو آج میرا رب اتنا غصے میں ہے، اس سے پہلے اللہ کبھی اتنے غصے میں نہیں تھا، مجھے آج خود اپنی فکر لگی ہوئی ہے۔ وہ فکر یہ ہے کہ میں نے ایک انسان کو قتل کر دیا تھا، اللہ نے اس کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا تھا مجھے، میں نے اسے ہی قتل کر دیا اسے۔ آج میں خود اس گناہ کی وجہ سے اپنے اوپر شرمندہ ہوں۔ یاد کیجئے ایک ایک گناہ کی وجہ سے پوری زندگی میں ایک گناہ کیا تو اس کے لیے قیامت میں پچھتا رہے ہیں۔ ہم اتنے سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں سے بھرے ہوئے انسان ہیں، کیا حالت ہوگی ہماری کل قیامت کی اللہ کے دربار میں؟ کہتے ہیں کہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ تمام لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے آپ سفارش کریں، لوگ پریشان ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ آج اتنا غصے میں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کبھی اتنا غصے میں نہیں تھا۔ لوگوں میں خود آج اپنی ذات کی فکر کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ اپنے کسی گناہ کا ذکر نہیں کریں گے، لیکن یہ کہیں گے کہ آج میں خود اپنے نفس کی فکر میں ہوں، اپنی جان کی فکر کر رہا ہوں۔ الغرض آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء و رسول آئے، سب کی زبان سے یہ ہی ہوگا، نفسی نفسی نفسی، اللہ میری جان کو آج بخش دے، اللہ میری جان کو آج بخش دے۔ ہر ایک کی زبان سے یہی جملہ ہوگا۔ پورے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے سفارش کریں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے، دنیا کے تمام انبیاء آپ کے بعد آ کر ختم ہو جاتے ہیں، نبوت کا سلسلہ آپ پر اللہ نے ختم فرما دیا، اور آپ وہ ہیں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ نے معاف فرما دیا۔ ہر ایک کے گناہ ہے لیکن آپ کا کوئی گناہ نہیں، اس لیے کہ اللہ نے آپ کے سب گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ لہذا آپ اللہ سے گزارش کریں، سفارش کریں کہ اللہ تعالی ہمارا حساب و کتاب جلدی لے لے۔
اللہ اکبر. تمام انبیاء کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی، لیکن قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا کہہ رہے ہوں گے؟ امتی امتی امتی. سب کو اپنے نفس کی پڑی ہوگی، لیکن نبی کو اپنی امتوں کی پڑی ہوگی. کہیں گے امتی. کہیں ٹھیک ہے، میں اللہ کے دربار میں تمہاری گزارش کرتا ہوں، تمہاری سفارش کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوں گے، عرش کے نیچے اللہ کے دربار میں سربہ سجود ہو جائیں گے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور سجدے میں ایسی دعا کریں گے، ایسے کلمات کہیں گے کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس سے پہلے کبھی میں نے ایسے کلمات نہیں کہے. ایسے کلمات، ایسی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا نبی سجدے میں پڑے رہیں گے. اس کے بعد حکم ہوگا ارفع راسک، اے نبی آپ اپنے سر کو اٹھائیے. دیکھیے نبی کو بھی اختیار نہیں ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ نبی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ نبی جیسا امتی کہہ دیے اللہ میری امت کو بخش دے. نبی ایسا نہیں کریں گے. کیوں؟ سفارش کا اللہ نے ابھی نبی کو حکم نہیں دیا ہے. اس لیے اللہ کے نبی آ کر سجدے میں سربہ سجود ہو گئے، اپنے ماتھے کو اللہ کے دربار میں ٹیک دیا. جب تک اللہ چاہتا ہے تب تک آپ سجدے میں پڑے رہیں گے. اللہ تعالیٰ کو جب رحم آئے گا اللہ کہے گا ارفع راسک، اے نبی آپ اپنے سر کو اٹھائیے، سجدے سے سر اٹھائیے، اور قل تسمع، کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں سنایا جائے گا آپ کو، سنا جائے گا آپ کی بات کو. سل تعطا، مانگیے کیا مانگنا چاہتے ہیں. وشفا تشفا، مانگیے کیا مانگنا چاہتے ہیں. سفارش کیجئے کیا سفارش کرنا چاہتے ہیں، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا کہیں گے؟ امتی امتی، اللہ میری امت میری امت. انشاءاللہ اگلا جو مرحلہ ہے انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں زندگی باقی رہی تو آپ کے سامنے انشاءاللہ، چونکہ ابھی شفاعت کا ذکر ختم نہیں ہوا یہیں پر. اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی نے کہا وَأُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ. میری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن سب سے پہلے سفارش کا حکم دے گا. تو یہ سفارش کا حکم دیا گیا ہے. اب نبی کیسے کیسے سفارش کریں گے، کن کن لوگوں کی سفارش کریں گے، اور پھر سفارش اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس میں داخل ہو جائیں، وہ کون سے اعمال ہیں جس کی کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی ہماری سفارش کریں گے، انشاءاللہ وہ آئندہ کے جمعہ میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اپنے دل میں پیدا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس نے ہمیں ایسے پیارے رسول کا امتی بنایا، اور ایسا نبی جو تمام انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آیا ہے، ایسے نبی کے اللہ نے ہم کو امتی بنایا. اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ ہمارے لیے کم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ ان الفاظ کو قبول فرما لے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک ورحمۃ.